ہے فضیلت عطا کی. تو جو آدمی بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بھی ذرا بڑی ہوتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے تو باقی ساری مخلوق کے حقوق انسان کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات. چونکہ یہ بڑا ہے تو جو اس سے چھوٹے ہیں ان سب کے حقوق بھی حضرت انسان نے ادا کرنے. ان تمام حقوق کے اندر ایک حق ہے جانوروں کا، چوپایوں کا، بے زبانوں کا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں یا مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں، فرمایا ارسلت الی الخلق، میں نا اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں. میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں. جانور آ کے نا حضور کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے تھے، اپنی تکلیفیں عرض کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے. حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی. اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے. ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا. کوئی ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے. اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے. حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا. پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی. محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے. وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے. اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں. یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا. تو جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا. تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی. تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے. فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا. یعنی یہ انداز تھا ان لوگوں کا. یہاں باتیں چونکہ باتوں میں رہ گئی ہیں اور اچھی اچھی باتیں اقوال زری میں اچھی لگتی ہیں، روزمرہ کے معاملات میں نہیں ہم شامل کرتے. اچھی باتیں نا اقوال زری کے طور پر بات میٹھی کرنے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں آج ایک بات سنی ہے، کیا ہی بات ہے. وہ کیا تھی جی؟ وہ جو میں نے امام غزالی کا قول پڑھا ہے، امام رازی کا قول پڑھا ہے، امام شافعی کا قول پڑھا ہے. تو میاں وہ پڑھ لیا ہے تو اس پہ عمل کرو. میں بڑے دنوں سے اس بات پر دوستوں کی توجہ کرا رہا ہوں کہ کیلو کال کب تک رہے گا، گفتگو کا گورکھ دھندا کب تک چلے گا. جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا. تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو. ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے. اور کو پتہ ہے نا کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی. اب تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں. یہ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، یہ درد کی بات ہے، یہ اذیت کی بات ہے. یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیس بھی کو دیس ہے. ہم جا کے بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی. وہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے. میں گزشتہ سال جب کراچی گیا تھا تو ایسی جگہ پہ تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی. تو میں نے گزارش کی تھی ان سنگیوں سے کہ یار ایک سے بڑے دھیمے لہجے میں فرمائش تو نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا تھا یار کوشش کرو وہاں ٹھہرایا کرو جہاں مؤذن کی اذان تو سنے نا. یعنی انسان کی روح بیدار رہتی ہے کہ اذان کی آواز آ رہی. اب تو بہت سارے لوگ مسجد کے قریب گاڑی نہیں لیتے.